واپس آ چکے ہیں ہم, ٹھیک ہے, اور آپ لوگ امید ہے کہ آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوں گے, آپ ادھر ادھر ہلے نہیں ہوں گے کیونکہ میں نے نظر رکھی ہوئی ہے وایا CCTV کیمراز. ذرا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی سیاسی شخصیت کا, سینئر سیاستدان ہے, اور ایک عرصے سے ہم جانتے ہیں جب وہ پیپلز پارٹی کے دور میں سب سے پہلے وزیر اطلاعات بنے تھے, پھر ورکر بھی ہیں, ظاہر ہے کہ سیاستدان بھی ہیں, بڑے اپنے ایک نظریاتی سیاستدان ہیں, اور اپنی پارٹی کے ساتھ وفاداری بھی رکھتے ہیں. طاہر القادری صاحب یاد آ گئے. ہاں جی, گلے لگائے تھے ان کی وہ دھرنے کے موقع. بالکل بالکل بالکل. تو بہرحال ترکیب ترکی جواب دینے میں بھی مہارت رکھتے ہیں, اپنی پارٹی کا دفاع بھی کرتے ہیں. تو اس وقت ظاہر ہے کہ اتار چڑھاؤ بھی دیکھے, لیکن پارٹی سے وفاداری بہرحال انہوں نے نبھائی ہے اور نبھاتے آ رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب. قاہرہ صاحب, عید کی خوشیاں بہت بہت آپ کو مبارک ہوں. یہ بتائیں کہ آج ماشاءاللہ تیسرا دن ہے, کیسی گزر رہی ہے آپ کی عید؟ بہت شکریہ جی, آپ کو اور آپ کے توسط سے سارے پاکستان کے لوگوں کو عید کی خوشیاں مبارک ہو. دنیا بھر میں بیٹھے پاکستانیوں اور عمومی طور پہ مسلمانوں کو عید کی خوشیاں مبارک. یہ عید ویسے ہی ذرا ٹھنڈی سی عید ہوتی ہے, اس میں قربانی کی عید اور گوشت کھانے کا ماحول ہوتا ہے. ہاں جی. لیکن اس عید سے ذرا پہلے پاکستان کے اوپر جو مشکل وقت, اور پہلے ہی مشکل وقت تھا, ایک اور مشکل وقت جو سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے بھائی جن پہ قیامت گزری ہے, ان خاندانوں پہ, ان کی وجہ سے پورے ملک کے اندر ہی ہر شخص نے اس کو محسوس کیا. تو ان خاندانوں کے ساتھ تعزیت بھی ہے. آج اس بظاہر تو خوشی کا دن ہوتا ہے, لیکن اس دن ان کے لیے تو قیامت کی گھڑی ہے. بالکل, عید کا موقع ہے, اور آپ کی تو ظاہر ہے بڑی, ایک تو بہت طویل اور گہری وابستگی اپنی پارٹی سے بھی ہے. ذرا پارٹی میں کیا ماحول ہوتا ہے, عید کیسے منائی جاتی ہے پیپلز پارٹی میں؟ سو کیا سب مل بیٹھتے ہیں, پھر کھانا کا اہتمام ہوتا ہے؟ یہ کیونکہ اپنے اپنے علاقوں میں لوگ اپنے اپنے گھروں میں عید مناتے ہیں, تو عید کی یہ بھی جو قربانی کی عید ہوتی ہے, یہ ذرا صبح صبح جلد عید پڑھنے کا ماحول ہوتا ہے, جلدی جلدی عید پڑھے, پھر قربانی کا ایک مرحلہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس دوست احباب کی مہربانی ہے, محبت ہے, وہ مقامی طور پہ اور جو علاقے کے دوست ہیں, پھر دن بھر ان سے ایک ملاقات کا سلسلہ رہتا ہے, عید مبارکیں کرنی ہوتی ہے. یہ جو قربانی کا جانور دیکھنا, خریدنا, یہ خود اس کے لیے جاتے ہیں, کیا طریقہ کار اپناتے ہیں, بھاؤ تاؤ کرتے ہیں کچھ جا کے؟ میں جی ایک جوائنٹ فیملی کا سسٹم کا حصہ ہوں. مجھے تو کبھی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کیا جانور خریدے گئے. مجھے اتنا پتہ ہوتا ہے کہ اس جانور میں میرے حصے کی قربانی اس جانور سے ہے, تو میں اس کی اجازت دیتا ہوں, اور ایک جو ہماری روایت ہے اس کے مطابق اس کو ہاتھ لگا کے اجازت دیتا ہوں کہ یہ. قاہرہ صاحب کھانوں کے شوقین ہیں, ویسے آپ فٹ بڑے ہیں, تو اس فٹنس کا راز بھی بتائیے گا, اور پھر کیا کھانوں پہ ہلکا ہاتھ رکھتے ہیں, کیا مطلب کیسے فٹ ہیں؟ کھانا میری زندگی کی کوئی بہت بڑی پریفرنس نہیں ہے. اچھا. اور میں گوشت خور بہت نہیں ہوں, کھاتا ہوں گوشت لیکن بہت زیادہ نہیں, اور میں سبزی اور دال زیادہ شوق سے کھاتا ہوں. لیکن عید کے دنوں میں تو پھر آج کل ہوتا ہی گوشت ہے, لہذا گوشت سے توازو ہوتی ہے. میرے گھر میں ویسے میرے لیے پھر بھی سبزی پکتی ہے. قاہرہ صاحب, تو کچھ خود کبھی بنانے کی کوشش کی کچھ کھانے میں, یا اس کی ضرورت نہیں پڑی کبھی؟ ابھی تو موقع ہی نہیں ہوتا جی, ادھر بھی ہوں تو. کالج لائف میں یا اس سے پہلے کبھی, آج تک کبھی کوکنگ کی نوبت نہیں آئی؟ کالج لائف میں جب اسٹوڈنٹ تھے, ہاسٹل میں تھے, یا دوستوں کے ساتھ کبھی ٹرپ پہ جاتے تھے, پکنک کرتے تھے, تو آئی یوز ٹو کوک. میں اچھی کوکنگ کر لیتا تھا, میں کڑھائی گوشت بنا لیتا تھا, میں روسٹ کر لیتا تھا, میں سبزی بنا لیتا تھا. اچھا, یہ عید کے موقع پر, عید سے پہلے کوئی شاپنگ وغیرہ اس طریقے سے کوئی خود کرتے ہیں, کیا طریقہ کار ہوتا ہے اس کا, یہ بھی بتائیں ذرا ہمیں. آپ کہیں گے بڑا بے رنگ آدمی ہے. میرے مدت ہوئی میں نے اپنا کوئی کپڑا نہیں خریدا, کوئی جوتا نہیں خریدا. اچھا. فیملی والے اپنے اپنے خریدتے ہیں. بیگم صاحبہ اور والدہ میری وہ اپنے کپڑے خرید لیتی ہیں, بیٹا جو ہے وہ اپنے خرید لیتا ہے, بیٹی میری کی شادی ہو گئی, وہ اپنے گھر ہے. اور مجھے جو ہے وہ میرے دوست احباب ہیں, وہ جب اپنی شاپنگ کرتے ہیں تو مجھے بھی کپڑے خرید دیتے ہیں. تو اہلیہ آپ کے, تو میری نہ کوئی اپنی لمبی چوڑی چوائس ہوتی ہے. باہر جو دنیا میں دوست ہیں وہ بھی مجھے میرے سائز کے مطابق سوٹ بھی بھیجتے رہتے ہیں, اور بڑے بڑے قیمتی چیزیں دے دیتے ہیں. اللہ ایسے دوست, مخلص دوست ہر کسی کو عطا کرے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں
کہ ایک مدت ہوئی ہے میں نے اپنے لیے کوئی کپڑا کوئی جوتا خریدا نہیں ہے، کئی سالوں سے، شاید کئی دہائیوں سے۔ موسیقی میں اگر آپ کی پریفرنس کی بات کی جائے تو کیا سنتے ہیں، سب سے زیادہ کیا پسند ہے، کون سے سنگر، اگر کوئی نام ایک آدھ کوئی بتانا چاہیں یا کچھ نام لینا چاہیں آپ کو؟ دیکھیے میرے عہد کے سنگرز میں انڈین گلوکاروں میں کوئی تقسیم نہیں ہوتی، ان کے لیے ملکوں کی تقسیم نہیں ہوتی۔ لتا منگیشکر ہیں، پاکستان کے اندر مہدی حسن صاحب تھے، ملکہ ترنم نور جہاں تھی، غزل گوؤں میں عابدہ پروین ایک لیجنڈ ہے، راحت فتح علی ہے، یا اس سے پہلے فریدہ خانم تھیں، بیگم اختر تھیں، ان کو بڑے شوق سے سنتے تھے بہت۔ اور یہ بتائیے گا قاہرہ صاحب کہ کچھ آپ کا شغف ہے، کبھی گنگنایا ہے، کبھی ظاہر اب تو بڑے ڈرتے میں نے آپ سے سوال پوچھا۔ اپنی زندگی میں ہر بندہ ہر کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، صحیح کرتا ہے، میں نے بھی کی، وہ باتھ روم سنگر ہوتے ہیں نا گنگنانے والے یا ویسے، لیکن تھوڑا بہت میں کیونکہ سنتا ہوں اور مجھے سر اچھے لگتے ہیں، لیکن یہ بہت مشکل کام ہے، یہ بہت لطیف کام ہے، یہ مجھ جیسے کرکٹ بندوں کے بس کا روگ نہیں ہے، یہ بڑا سنجیدہ کام ہے۔ لہٰذا میں نے کبھی کبھی یہ جو ہماری فوک سنگنگ ہے اس میں کبھی میاں محمد بخش صاحب کا کلام ہے، یا باقی کبھی دوستوں میں بیٹھے تو کبھی کبھی گنگنا دیا کرتے تھے۔ کوئی سنا دے سر، یہ میاں محمد بخش صاحب کا کوئی؟ اب میرا یہ خیال ہے، کافی عرصے سے بڑا سنجیدہ خیال ہے کہ موسیقی ایک سنجیدہ کام ہے اور بڑا لطیف کام ہے، اس کے ساتھ بھیانک مذاق یعنی بے سرا گانے والے کو یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ قاہرہ صاحب بس ایک سوال اور یہ بتا دیں کہ گھر والوں کو شکایت تو بہت رہتی ہوگی، آپ تو گھر والوں کو ٹائم ہی نہیں دیتے ہوں گے، سیاست میں یا اپنے علاقے میں یا پھر ٹیلی فون پہ دوستوں سے یا پولیٹیشین سے بات چیت ہوتی ہے، تو یہ شکوے رہتے ہیں پھر جاری؟ کیا سنائیں جی، یہ سیاست کی زندگی بظاہر لوگوں کے سامنے بڑی اچھی اور بڑا انعام ہے اللہ کا، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو آپ کو شناخت ملتی ہے، عزت ملتی ہے، لوگوں سے پیار ملتا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، انسانی جان بھی اس کی قیمت نہیں ہے آنیسٹلی، لیکن پھر بھی بچے وہ اگنور ہوتے ہیں، بیوی اگنور ہوتی ہے، بہن بھائی والدہ اگنور ہوتی ہے۔ مطلب میرے سیاسی زندگی کا مزاج اب یہ ہے کہ میں 7 days a week 365 days کام کرتا ہوں، عید کے دن ہے تو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دوست آ رہے ہیں، گپ لگ رہی ہے، مل رہے ہیں، تو فیملی کے ساتھ ٹائم نہیں سپینڈ ہوتا۔ اسی طرح باقی عام معمول کی زندگی میں بھی صبح 10-11 بجے گھر سے نکلنا ہے، لیٹ سونا، سو تھوڑا لیٹ صبح اٹھنا اور جلدی تیار ہو کے آفس پہنچنا ہے، اس کے بعد پھر رات تک، شام کے بعد اب نئی مصروفیات آ گئی کیونکہ آپ کے ٹاک شوز میں بیٹھنا ہوتا ہے، تو گھنٹہ 2 گھنٹے آپ کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ بس ایسے ہی ہے، بس ایسے ہی ہے۔ تھینک یو سو مچ قاہرہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ اور اب وقت ہوا ہے بریک لینے کا، بریک کے دوران ہم کھائیں بھی، پیئیں گے، چائے پیئیں گے، آپ بریک لیں آرام سے، چائے ڈیسائیڈ کریں گے